اللہ آپ کو اور خوش ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ابھی کچھ اور بات کرنی تھی, ان سے بڑے اچھے باتیں کر رہے تھے, بہت خوبصورت. میرے اسٹوڈنٹ جب یہ تجربات بتاتا ہے تو مجھے بڑا اچھا, کیونکہ میرے بھی تو گزر چکے ہیں, لیکن جو دوسرے لوگ اتنے اچھے تجربات بتاتا ہے مجھے طاقت ملتے, پاور ملتے ہیں. جس طرح کہ میں پچھلے پروگرام میں جو پبلشرز ہیں ان کو بڑے میں نے چڑھا اور اس کی بات کہی کہ ترجیح نہیں دیتے ہیں, مصنفین کو ترجیح نہیں دیتے ہیں, رائٹرز بیچاروں کو رائلٹیز اتنے نہیں ملتے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ پہ تو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں ہوتے, کسی کو کوئی اہمیت نہیں ہے. میں نے یہ اتنی کتابیں لکھی, یہ سارا کچھ میں نے لکھی ہے, مجھے ابھی تک کسی گورنمنٹ کے لیول پہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یہ ساری میری پوری زندگی کی اہمیت ہے, میری ساری زندگی کی محنت ہے, اور جتنا میں نے محنت, جتنے قربانیاں دی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اس کے لیے جو بھی آیا میں نے تمام اس راستے میں خرچ کر چکا ہوں, میں نے اپنے پاس نہیں رکھا. ایک کال دے سے ہو پہ. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ زیبا. جی زیبا. جی زیبا, کیسے ہو آپ؟ اچھے ہو؟ خوش؟ بالکل پہچان لیا, آواز سے بھی پہچان. جی بالکل پہچان لیے. جی آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ کہ پروگرام آپ کا بہت ہی زبردست چل رہا ہے, انفارمیٹیو ہے, اور ڈیلی میں اس کو دیکھتی ہوں, اگر مس ہو جاتا ہے تو رات کو بھی دیکھتی ہوں, کیونکہ ظاہر ہم لوگ اتنا زیادہ سیویل سائنسز انسٹیٹیوٹ تو نہیں آ پاتے, لیکن آپ یقین جانیں کہ پروگرام کے لحاظ سے جب ہم پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر نیٹ پر, ہم ضرور کنیکٹ ہوتے ہیں آپس. کیونکہ آسان ہے, گھر میں ہے, آرام سے دیکھ لیتے ہیں اپنے ٹیچر کو, اپنے اور یقین جانیں کہ آپ کو دیکھتے ہوئے, پروگرام کو دیکھتے ہوئے ہمیں آٹومیٹکلی پاور آ جاتی ہے. صحیح, بالکل پاور آتی ہے کہ جب ہم اس کے بعد ہم اپنی سیلف ہیلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے, اور زیادہ ہم کانسنٹریٹ کر پاتے ہیں یہ پروگرام دیکھ کے. آپ کے بہت شکریہ ہیں, آپ بہت خود ہی اچھی ہے, آپ ماشاءاللہ اتنا کچھ آپ نے روحانیت میں اتنی ماشاءاللہ ایک ہر چیز میں آپ کی بڑی اچھی نالج ہے. اور ڈاکٹر اس کی ایک تو یہ ہیلنگ کا تو ظاہر سارے اسٹوڈنٹس آ کے بتاتے ہیں کہ سمدہ ہیلنگ کے شیئر کرتے ہیں, اور زبردست ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ماشاءاللہ. میں دیکھتی بھی ہوں اور سنتی بھی ہوں, اور نیٹ پر بھی پتہ چلتا رہتا ہے مجھے کہ جو جن اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے ساتھ کنیکٹ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ ان کے بہت زبردست پاورفل ان کے ریزلٹ رہے ہیں, اور انشاءاللہ میں آگے بھی کنٹینیو کروں گی. لیکن ایک چیز جو میں نے جو محسوس کی ہے, ایک تو لیول 1 to 4 کیا ہے میں نے, اور دوسرا جو ہے وہ ایسے میں فن کر چکی ہوں. لیکن اس کے حوالے سے میں بتاؤں گی کہ حالانکہ یہ بیسک مجھے لگتا ہے کہ بیسک ہے, اور مجھے آگے اور جانا ہے, اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے, اور آگے ایڈوانس پہ بھی جانا ہوگا. لیکن صرف اسی کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ ہیلنگ تو ایک جگہ ہے کہ ٹھیک ہے بہت پاورفل ہے, اور ہم دے بھی سکتے ہیں اور خود اپنا لے بھی سکتے ہیں, لیکن ایک چیز جو مین چیز مجھے اس میں زیادہ محسوس ہوئی ہے, وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہے اپنا ذہنی سکون ہے, بالکل ایمان کا بڑھ جانا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے وہ اللہ پر توکل کرنا ہم لوگ سیکھ جاتے ہیں. میں نے جو یہ بات سیکھی ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ پر توکل کرنا. اگر ہم اس پر ہی نہیں کرتے اور ایمان ہمارا کم ہوتا ہے تو ہم ہر چیز میں اٹک پڑتے ہیں, اور ہمیں ناکامیاں محسوس ہوتی ہیں, اور ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, بہت سی نیگیٹو انرجیز ہم میں آ جاتی ہیں. یہ چیزیں جو آتی ہیں, ذہنی سکون سب سے بیسٹ, جو ہمارا خود کا ذہنی سکون ہے, قلبی سکون ہے, تو اس میں ٹھہراؤ آ جانا ہوتا ہے, ایمان بڑھ جانا ہوتا ہے. یہ بہت اس طرح کی سمجھنے کی کامیابی کی کنجیاں ہیں, بالکل, تو دنیاوی بھی اور دینی بھی. میں نے جو اپنا ایکسپیرینس میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں, صرف اس حوالے سے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ جو کامیابی کی پوری مجھے ملی ہے, ایک تو دنیا میں بھی مجھے کامیابی ملتی جا رہی ہے, کیونکہ ظاہر وہ چیزیں جو نیگیٹو انرجیز کی وہ مجھے ختم ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. یہاں پہ اگر جو میں دیکھتی ہوں کہ اب جو میں سوچنا شروع کرتی ہوں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمیں جو دی ہے
لوگ جو بھی ہیں وہ ہمارے اپنے لیے بھی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جینا ہے, ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. تو ہمارے میں جو نیگیٹو انرجیز تھی لوگوں کے حوالے سے کہ کپور آ جانا اور جیلسی آ جانا, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, یہ سب آہستہ آہستہ اس حوالے سے ایس ایم ایف کے حوالے سے اور ہیلنگ جو ہماری سمدھا ہیلنگ ہے اس کے حوالے سے سمجھتے ہوں کہ جو ہے سلولی یہ جو ریموو ہوتا جا رہا ہے نا, یہ بہت زیادہ ہمارے کام آنے والی چیز ہے. اور دنیاوی بھی ہم بیسٹ ہو جاتا ہے اور دینی ہم اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی ہمیں ہمارا کام بڑھ جاتا ہے. بالکل. اور دوسرا یہ میں کہوں گی کہ عبادتوں کی بات کہوں گی کہ ظاہر ہے جب ہمیں انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم نے ہماری عبادتوں میں بھی وہ لذت اور وہ لگاؤ اور وہ مزہ آنے لگتا ہے جو عبادتوں میں پہلے نہیں تھا. بالکل صحیح. اور جس کام میں ہمیں لذت آ جائے, مزے سے ہم کرنے لگے, تو وہ کام ظاہر کیوں نہیں کامیاب ہوگا, وہ چیز ہم بیسٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر اللہ کی نظر میں بھی ہمارا بیسٹ کام ہو رہا ہوتا ہے, تو ہماری دعائیں وہاں پوری ہو رہی ہوتی ہیں اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہماری کام جو ہے وہ آگے کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہمارے دنیاوی اور دینی دونوں کام جو ہے وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہوتے ہیں. کامیابی کی کنجی ایک طرح سے میں کہوں گی کہ اس کو نام دیا جا سکتا ہے کہ آپ دنیاوی بھی اور دینی بھی اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے, بہت اچھا. اور پھر دوسری بات یہ کہ جیسے ہماری ذہنی الجھنیں ہوتی ہیں, اسٹریس ہوتا ہے, اس میں ہم کام نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, ہم جو ہے اسے برداشتہ ہو جاتے ہیں, ہر کام ہم سے چھوٹ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہم کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. دوسری جگہ غصہ آ رہا ہوتا ہے اور غصے سے جو ہے ہمارے جتنی بھی ریلیشن شپس ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے, تھکاوٹ ہو جاتی ہے, تھکاوٹ رہنے لگتی ہے. تھکاوٹ میں ہم بقیہ ہمارے میں پاور ہی نہیں رہتی کہ ہم بقیہ کام نمٹا سکیں. جھنجھلاہٹ آ جاتی ہے, جھنجھلاہٹ سے بھی ہم یہ کہ ایک دوسرے پر تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر کام ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تکبر ہوتا ہے, نفرتیں بڑھ جاتی ہیں, اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے ریلیشن شپ ختم ہو جاتے ہیں. یہ وہ ساری باتیں کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے ہم لوگ جو ہے وہ لوگوں سے کٹ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہم دین سے بھی کٹ جاتے ہیں. جو ہمارا مذہب کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ چلنا ہے, لوگوں کے ساتھ ان کے کام آنا ہے, تو وہ چیز ہم نے نیگیٹو ساری انرجیز ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ریموو ہو رہی تھی. اور یہ مجھے خود ڈاکٹر حیرت ہو رہی ہوتی ہے کہ میں ڈیلی اپنے آپ کو یہ انرجیز لے رہی ہوتی ہوں, ہیل کر رہی ہوں اپنے آپ کو, لیکن ظاہر وہ انویزیبل ہے. جی بالکل انویزیبل ہے یہ ساری قوتیں, یہ جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اطراف میں اور بھی پھیلا ہوا ہے وہ ہم نہیں دیکھ پا رہے. تو ہمیں حیرت ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ جو کام ہم پہ کر رہی ہوتی ہے آہستہ آہستہ, ہم بالکل آہستہ آہستہ یہ چیزیں ریموو ہو رہی تھی. یہ ایک دن کا کام نہیں ہوتا کہ ایک دن میں ریموو ہو گئی, ہم نے ہیلنگ لی اور ہم ایک دن میں یا 2 دن میں بالکل ٹھیک ہو گئے, شاش بشاش ہو گئے اور ہمارے اندر سے یہ سب نکل گیا. میں نے جو لیا ہے وہ 2 سے 3 مہینے میں اب مجھے بالکل یہ ریموو ہو گئی ہے کہ آہستہ آہستہ یہ کام کر رہی ہوتی ہے. بالکل کر رہے ہو, حیرت انگیز طور پہ کام کر رہی ہوتی ہے, ہمیں ٹھہراؤ ہو جاتا ہے. غصہ آ رہا ہوتا تھا, غصہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یا ہمیں اگر غصہ آ گیا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ میرا ایکسپیرینس ہے ایک دم کوئی اندر سے جو ہے نا ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ برداشت کر لو, ایسا نہیں کرنا, تو ہم اس پہ قابو پا لیتے ہیں. وہ چیز ہم قابو پا لیتے ہیں, یہ ہمارے میں پاور آ جاتی ہے. تو وہ جو بیسٹ چیز ہے جو میں آپ کے ویورز کو بھی بتانا چاہوں گی کہ ہیلنگ دینا, بیماریاں دور کرنا بہت زبردست چیز ہے, لیکن یہ چیز جو ہے یہ تبھی ہوگی نا تو ہم میں نفرتیں نکل جائیں گی, ہمیں لوگوں میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی. تو وہ چیز جو آ رہی ہے سب سے پہلے سیلف ہیلنگ, جو سیلف پاور ہے, جو آپ کی الجھن ہے وہ دور اس سے ہو جاتی ہے. سب سے پہلے اپنے اوپر آزماؤ, اور وہ جب آپ بالکل پازیٹیو رویہ اختیار کر لو گے, جب پازیٹیو انرجیز آپ میں داخل ہو جائیں گی, تو جب آپ ہیلنگ دو گے تو وہ آپ کو جو کامیابی ملے گی وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح, بہت زبردست بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. زبا میرا جو ہے نا ایک اور کتاب بھی چھپ چکے ہیں, بڑی بہترین کتاب ہے, تو آپ 2 بکس لی ہوئی ہیں اور وہ میں وقتاً اس کو ریپیٹ کرتے رہتی ہوں. اور مجھے جیسے کہتے ہیں نا کہ ذہن کے نئے دریچے کھلتے رہتے ہیں. ایک دفعہ پڑھنے پہ 20% مجھے کچھ سمجھ آتی ہے,
لیکن جب میں دوبارہ اس کو پڑھتی ہوں تو نئی چیزیں مجھے اس میں نکلتی بھی محسوس ہوتی ہیں, کیونکہ مجھے وہ سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ اچھا یہ چیز, کیونکہ ایک دفعہ کتاب پڑھنے سے آپ سرسری پڑھ رہے ہوتے ہو اور اس کو رکھ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بھی میں ویورز کو بتاؤں گی کہ بکس جو ہیں آپ کی کم از کم وہ بکس, حالانکہ ہم نے بڑے آسان اس میں لینگویج میں بات کی ہے, بہت ہی آسان اس کو کر کے پیش کیا, لیکن پھر بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم ایک دم اوپر سے ہمارے گزر جاتے ہیں. جب ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ میں آنے لگتی ہیں, اور میں اس کو کئی دفعہ ڈاکٹر صاحب آپ کی کتابوں کو کئی دفعہ میں کرتی ہی رہتی ہوں اور کرتی رہتی ہوں کہ وہ زیبا یہ جو دوسرا کتاب ہے میرا, یہ بڑا زبردست کتاب, یہ اس میں جو ہے نا ایک پورا نیچرل ڈاکٹر ہے, یہ ہمارے گھر میں ہونا چاہیے. ایک ابھی چھپی ہے, ابھی ریسنٹلی ابھی چھپی ہے یہ کتاب, تقریباً کل میرے ہاتھ میں آیا تھا یہ دوسرا کتاب. ٹھیک ہے, ایک تو پرانے بکس ہے, ایک یہ ابھی اسی وقت یعنی کل چھپ چکے ہیں یہ کتاب جو ہے. تو وہ ہمیں مل جائے گی نا ڈاکٹر صاحب, مل سکتی ہے نا؟ بالکل انشاءاللہ, آپ تشریف لے آئیں, آپ کو ضرور دیں گے نا باجے. ایک چیز کوشچن کروں گی, اور اگر کسی بھی بک سٹور سے مل سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ انسٹیٹیوٹ آئیں گے تو انسٹیٹیوٹ سے لے لیں. بالکل. اچھا, ایک ٹاپک کا میں آپ سے ڈاکٹر صاحب کہوں گی کہ وہ ضرور آپ ڈسکس کیجیے, اور اس کی چاہے 1 یا 2 پروگرام ضرور اور ڈیٹیل میں ذرا ہمیں بتائیں. ویسے تو میں آپ کے انسٹیٹیوٹ میں کنٹینیو کروں گی اور انشاءاللہ وہ ضرور کروں گی, لیکن میں تھوڑا سا ایسا کچھ آپ گائیڈ لائن ہمیں دیں 1 یا 2 پروگرام پر کریں کہ جو ہم گھر بیٹھے بھی کریں, وہ ہے میڈیٹیشن. بالکل اس پہ کریں گے انشاءاللہ. بالکل کریے, کیونکہ ایک تو میڈیٹیشن میں پہلے بھی یوگا کرتی رہی ہوں. اچھا, یہ یوٹیوب پہ میرے پڑی ہوئی ہے میڈیٹیشن کی ویڈیوز ہے, اور انشاءاللہ ہم آگے اس پہ کریں گے, آگے اور زیادہ ایڈوانس ٹیکنکس میں انشاءاللہ بہترین ٹیکنکس جو ہے اسٹارٹ کر لیں گے. جی زیبا جی, تو اس کو میں بتانا چاہ رہی تھی کہ یوگا جب میں کرتی رہی ہوں تھوڑا بہت, تو اس میں جب میں جاتی تھی کہ میں تھوڑا بیٹھ کے سکون سے اور میڈیٹیشن کرنا چاہوں تو مجھ سے نہیں ہو پاتا تھا, اور میں ادھر ادھر ڈائیورٹ ہو جاتی تھی. جب آنکھیں کھولتی تھی تو میں فریش نہیں محسوس کرتی تھی, کیونکہ میرے خیالات آتے رہتے تھے, اور میں بالکل اس کو بلینک سلیٹ کی طرح سے میرا مائنڈ نہیں ہو پاتا تھا. لیکن میں یہ بھی اس پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گی کہ جب سے میں نے سمجھا کیا ہے, اور جب میں وہ کر کے وہ پروسیس میرا ہو جاتا ہے ہیلنگ کا, اور جب میں اس کو پروسیس کرنے کے بعد میں آنکھیں بند کر کے اور میڈیٹیشن کی کیفیت میں جانے کی کوشش کرتی ہوں, یقین جانے کہ میرا فوری طور پر جو ہے نا بلینک ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ زیبا, پروگرام کا وقت ختم ہے, اور بہت شکریہ آپ نے کال کیا. انشاءاللہ کال کرتے رہے اور ویورز کو اپنے تجربات سے آگاہ کرتے رہے. یہ ایک اویئرنیس ہے, یہ ایک اہمیت ہے. بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ. ویورز, پروگرام کا وقت خاتمے کو ہے, اور میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میری بکس ضرور مطالعہ کریں, اور اس میں اچھے اور آئیں, تشریف لیں ہمارے ہاں. ہمیں لاہور, اسلام آباد اور جل سائنسز انسٹیٹیوٹ میں کراچی میں جوائن کریں, ہمیں کال کریں, اور ہمارے ویب سائٹ اگر انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں, آج کل تو موبائل میں بھی انٹرنیٹ سارے کچھ ہے فیسلٹیز, آپ samadmusafir.com, jilsciences.com پہ یا samdailing.com پہ 3 ویب سائٹس ہیں ہمارے جہاں کے انٹر کنیکٹڈ ہے. اور دوسری بات ہے, فیس بک پہ ہمارے گروپس کو جوائن کریں گے. ان کا نام ہے دا پرنس آف ہیلنگ, سمدا ہیلنگ انرجی, یہ 3 ہے یعنی, اور ڈاکٹر عبدالصمد اسپرچول ہیلنگ. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ملتے ہیں اگلی پروگرام میں ایک بہت ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.